اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت واسعہ کا تصدق بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم 14واں پارہ ربما کو انشاءاللہ تعالی اس سے نصیحت پذیری حاصل کرنے کے لیے اس کے مضامین کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ رب العزت اپنی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور اس کا کرم اور پھر شکر کیا اس کی توفیق سے ہم آج حاضر بھی ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے سورہ ابراہیم کے ساتھ ہی ہے، اور اس کے جو مین مضامین ہیں اس میں مین 4 باتیں کی گئیں۔ کفار کی آرزو کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کی کیا آرزو تھی کہ جب مسلمانوں کو مزے کرتے دیکھیں گے تو ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے، اور پھر قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے ذمہ لی ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا جس میں انسان کو ایک نطفہ سے بنایا، فرشتوں کا مسجود ملائک بنایا انسان کو، اور شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا جب فرشتوں نے آ کے بیٹے کی خوشخبری ان کو دی، جبکہ ان کی اہلیہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، لیکن آپ کو بیٹے کی خوشی بھی ہوئی سن کر اور تعجب بھی ہوا۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو یہ کام تو صرف گمراہوں کا ہوتا ہے، یہ تو رب کی رحمت ہے۔ پھر قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر جو فرشتے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات میں ہی اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان لوگوں کی جڑ صبح صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ اصحاب حجر کا ہے، اس سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص بہت بڑا معجزہ جو اصحاب حجر کا ہے، یعنی حجر پتھر کا، کہ اونٹنی چٹان سے برآمد ہوئی تھی، اور اس کی ولادت اس کا جسامت جو تھی وہ غیر معمولی تھی، وہ بہت زیادہ دودھ دیا کرتی تھی۔ ان بدبختوں نے اس معجزے کی بھی قدر نہیں کی، بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر ایمان قبول کرتے۔ ان کی ڈیمانڈ پر یہ ان کے لیے پیش کیا گیا معجزہ، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ سورہ ہجر جو ہے اس کا آغاز بھی الف لام را حروف مقطعات سے ہوا۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ قرآن انسانی زندگی کے ہر راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہر راستہ جس منزل پر پہنچتا ہے سب پوری وضاحت سے بتا دیتا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا پرستی انہیں انکار اور سرکشی پر مجبور کرتی ہے۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب یہ اس کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ پھر قانون مہلت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ہر سرکش قوم کو مہلت دی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر جب فیصلے کا وقت آئے گا تو ایک گھڑی بھی دیر نہ کی جائے گی۔ رسول کی شان میں منکرین کی چند گستاخیوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، رسولوں کا یہ مذاق بھی اڑاتے آئے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کبھی ایمان نہیں ملے گا۔ اگلے رکوع میں آسمان اور زمین، کائنات کے نظام کے بنائے جانے کا ذکر کیا گیا، بے شمار نعمتوں کا ذکر ہوا جو اللہ کی جانب سے لوگوں کو ملیں۔ پھر اللہ کے علم میں اگلی اور پچھلی ساری قومیں ہیں، سب کا حشر کے دن حساب کتاب ہونا ہے، ساری شکر گزار اور ناشکری قوموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 3 میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے بتایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے انکار کرنے کے واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ کتنا بے وقوف ہے کہ اپنے سے کم تر اور نہایت بدتر چیزوں کے سامنے جھک کر اپنی شرافت کو، اپنی عظمت کو ملیامٹ کر دیتا ہے۔
بھی دنیا پرست ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کو بس خوبصورت انداز میں گزارنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہم سے سرزد ہونے لگے جو صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری فکر کو، ہمارے عمل کو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے فیض کے ذریعے بدل دے اور ہم آخرت کو مقدم دنیا پہ کر سکیں۔ اسے اگلے رکوع میں فرمایا گیا ان المتقین فی جنات وعیون، جنتیوں کو جو انعامات ملیں گے ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر فرشتوں کی اس جماعت کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور جو ابھی پورا واقعہ میں نے فرزند کے پیدا ہونے اور اس کی خوشخبری کے حوالے سے ذکر کیا، وہ اس رکوع میں مذکور ہے۔ اگلے رکوع میں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب جو دیا گیا اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ رکوع نمبر 6 جو سورہ ہجر کا ہے اس میں بتایا یہ گیا، یہ تذکرہ ہے کہ قوم عاد اور سمود بڑے سانے تھے، انجینئر تھے، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑی عالی شان عمارتیں بنا کر رہتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی دیکھیے ایسی عمارات بنائی جاتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور سرکشی پر اصرار جاری رکھا انہوں نے۔ یہ نتیجہ نکلا اس کا کہ راتوں رات ان کی فلک بوس عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئیں اور دنیا کے نقشے پر ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اب پھر رسول کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ منکروں اور سرکشوں کے دنیاوی ساز و سامان پر رشک کی نگاہ نہ ڈالیں، یہ سب کچھ ان کے لیے وبال جاں بننے والا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم رسولوں کی زبانی تکذیب نہیں کر رہے لیکن عمل سے کوئی ہم ان کے رسولوں کی کسی بھی حکم کے مطابق یا ان کی سنت کے مطابق ہرگز نہیں چل رہے، تو ہمیں بھی یہاں کھڑے ہو کر ایک لمحے اس سورہ مبارکہ کو اپنی نظر میں رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ کبھی یہ سخت دھمکی خدا کی طرف سے جو باقی قوموں کو دی گئی تھی اور ان کا پھر عبرتناک انجام بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا، یہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ چوتھے پارے کا رکوع نمبر 7 ہے، اس میں سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے اور 9ویں رکوع کی آیت میں ایک موقع پر نحل یعنی شہد کی مکھی کا لفظ آیا۔ اس لفظ کو علامت کے طور پر اس سورت کا نام بنایا گیا۔ ہجرت حبشہ کے بعد مکہ کی آخری دور کی سورتوں میں سے یہ سورت ہے۔ اس سورت میں بھی بہت سارے مضامین ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معقول دلیلوں کے ساتھ کائنات میں جو اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلائی ہیں اس کے ذریعے شرک باطل قرار دیا گیا اور توحید کو حق قرار دیا گیا۔ پھر منکرین کے اعتراضات اور ان کے جو حیلے تھے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا، رسالت پر دلائل قائم کیے گئے۔ شہد کی مکھی کا واقعہ آتا ہے، جامع آیت اس میں موجود ہے۔ اسلامی زندگی میں جس قسم کی اخلاقی اور عملی تغیرات پیدا کر کے ایک صالح معاشرہ اور بابرکت تمدن اسلام برپا کرنا چاہتا ہے، اس کا دل نشین انداز میں خوبصورت سا بیان ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی اور ہمت دی گئی کہ مخالفین کی مزاحمتیں، منکرین کی سختیاں، ان کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی۔ اس کے رکوع نمبر 1 میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری قدرت کی نشانیاں بیان کیں، زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، پھر انسان کو بتایا گیا کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک قطرہ آب سے پیدا ہوئے ہو، لیکن نہ تو یہ اپنی حقیقت کو انسان یاد رکھتا ہے، نہ ان نشانیوں پر عبرت کی نگاہ ڈالتا ہے جو چاروں طرف اس کی طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ ہی انسان ان انعامات پر شکر ادا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے انعام و اکرام اتارے ہیں۔ یہی نہیں، اکثر انسان خود اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اکثر اوقات کھڑا ہو جاتا ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 8 اور 9، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری مخلوقات کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے بطور نعمت پیدا کی گئی، اور پھر اس کے بعد توحید کا سبق دیا، توحید سے انکار کی وجہ آخرت فراموشی بتائی، آخرت سے غفلت کا نتیجہ کہ انسان غرور و تکبر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور دنیاوی ساز و سامان پر وہ اکتفا کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی میرا سب کچھ ہے، یہی میرا حاصل ہے۔ پھر قرآن کو جھٹلانے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 10 میں پہلے بیان کیا گیا کہ اللہ کی ہدایت کی مخالفت جن لوگوں نے کی ہے تو اچانک سے اللہ کا ان پر عذاب آ گیا۔ وہ اچانک سے اس طرح کہ انہیں بار بار رسولوں نے سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔
تو پھر ایسا عذاب آیا کہ وہ اوندھے منہ گر پڑے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو مرنے اور بعد کا نظارہ بیان کیا گیا کہ کس طرح فرشتے انہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف لے جائیں گے، کس طرح قرآن کے خلاف حرکتیں کرنے پر تنبیہ کی گئی، دھمکی دینے کے بعد ان لوگوں کو ذکر کیا گیا جو تقویٰ کی راہ پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور بتایا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی آسائش ہے۔ اور ایسے لوگوں کی موت کے وقت فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے آتے ہیں اور قبر میں ان کا استقبال ہوگا۔ اگلے رکوع میں قرآن کے ساتھ مشرکین اور کفار جو رویہ اختیار کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا۔ جو انبیاء پہلے آئے، رسول آئے، ان کے ساتھ بھی مخالفین نے یہی کیا تھا، اسی طرح کی باتیں کی تھی، لیکن رسولوں کا کام تبلیغ کرنا ہے، وہ زبردستی کسی کو راہ ہدایت پر نہیں چلائے تھے۔ اللہ نے جتنا ان کے ذمہ لگایا انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اب کچھ لوگوں نے ہدایت قبول کی، کچھ نے اسے قبول نہ کیا اور گمراہی پر اصرار کیا۔ پھر جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا وہ شہادت کے طور پر وہاں پہ کہا کہ یہ قوم کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تباہ ہونے والی قومیں آج بھی اپنا نشان اور نام و پتہ دیتی ہیں کہ وہ کس طرح تباہ و برباد کی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب و اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی طرح لوگوں تم جو قرآن کی تکذیب کر رہے ہو تم بھی اپنا انجام دیکھ لو گے۔ رکوع نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور انہیں دنیا ہی میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہاں پر اللہ کی راہ میں وطن کی محبت اور وطن کی سرزمین کو قربان کرنا، اللہ پر توکل کرنا، صبر و استقامت کے ساتھ راہ حق پر چلنے والوں کو اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اور وہ لوگ جو دین کو روکنے کے لیے برے کام کرتے ہیں، برے منصوبے بناتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، غلط تدبیریں کرتے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ تم بے خوف نہ ہو جاؤ، تم پر بھی ایک دن اللہ کا عذاب آ پڑے گا اور تمہیں بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اگلے رکوع میں شرک کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ جو نعمت انسان کو ملی ہے اللہ ضرور دیتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ خدا کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن ساتھ انسان کے رویے کا ذکر کیا گیا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک مصیبت ٹال دیتا ہے تو یہ شیخیاں مارنے لگتا ہے، شرک و کفر کی وادیوں میں بھٹکتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ کی سنت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کے گناہ پر فوری طور پر گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے، انہیں مواقع دیتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کر لیں، لیکن جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بالکل ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کی تعلیم دی گئی، گزشتہ قوموں کے حالات پر غور کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن کو پڑھتے کہ دوسری قوموں کا قصہ ہے، وہ ہوا تھا ختم ہو گیا، نہیں، آج بھی اگر یہ سبب موجود ہے، یہ عمل موجود ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پرانی قوموں کا ہوا۔ یہ سرگرمیاں اگر آج بھی نہ ختم ہوئیں تو نتیجتاً ایسے ہی عذاب رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگلے رکوع میں بتایا گیا کہ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں جو انسان کو ملی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک شہد بھی ہے، اور شہد کی مکھی انسانوں کے لیے کس طرح شہد فراہم کرتی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ فطرت کی وہ سرگوشیاں ہیں جس کی رہنمائی میں وہ پھولوں کو رس چوستی ہے، اپنے چھتے پہاڑوں اور درختوں کی اونچی شاخوں پر بناتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ ساری باتیں کیسے ڈالی، سوچنے کی بات ہے۔ پھر بتائی گئی کہ ہر شخص کے دل میں بھی اللہ رب العزت نے یہ اس کے اندر وجدان پیدا کیا ہے، اس کی فطرت ہے، فطرت سلیمہ ہے جو انسان کے وجود کے اندر خدا کے ہونے کی گواہی دیتی ہے، لیکن انسان تو اپنے وجدان اور فطرت کی آواز پر کان بھی نہیں دھرتا، کفر و شرک کی راہ پر چلتا ہے۔ اور اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو پھر ہم اپنا عمل بھی دیکھ لیے کہ ہمارے اعمال پھر مسلمانی والے بھی نہیں ہیں۔ اگلے رکوع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو رزق میں مدد فرمائی ہے، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان لوگوں کو سہارا دے جو معاشی دوڑ میں گر پڑتے ہیں، جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مال کی کثرت اور یہ فراوانی انہیں تباہی کے غار میں دھکیل دے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال جو عطا کی اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر بتایا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کچھ انسان بھول جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، اہل و عیال کی تباہی کا سامان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے وسیع علم کا تذکرہ کر کے کہا کہ اللہ ہی کے علم میں ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، سب چھپا ہوا اللہ جانتا ہے۔ قیامت کا علم بھی، وما امر الساعہ، اور قیامت کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ جب وہ آئے گی تو اچانک آنکھ جھپکتے میں آ جائے گی۔ ایسی بہت سی دوسری نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی، اور پھر ان نعمتوں کے باوجود کفران نعمت کیوں انسان کرتا ہے؟ اسے بار بار ہلایا گیا کہ دیکھ لے اور سمجھ لے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، لیکن تو صرف خدا کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 18 کی آیت میں فرمایا گیا، آیت نمبر 84 میں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت سے اس کے رسول کو اس کے اعمال پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، پھر کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس وقت ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ مشرک لوگ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہی ہمارے رب تھے جنہیں ہم پرستش کیا کرتے تھے۔ پس وہ شرکاء انہیں جواباً پیغام بھیجیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ یہ پھر اگلی آیات میں ذکر کیا گیا، یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ رکوع نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی۔ آیت نمبر 112 میں ذکر ہے کہ اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی۔ اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراغت کے ساتھ آتا تھا۔ اب یہاں پر ہم نے نوٹس کرنا ہے کہ ہم بھی تو بڑے پرسکون ہیں، ہر فیسلٹی ہمیں اویلیبل ہے۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا، ان اعمال کے سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس پر اللہ رب العزت کے حضور جھک جائے، انسان عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے، پھر جو رزق اللہ نے دیا، جو بھی نعمت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ علم اگر نعمت ہے تو دوسروں کو سکھائے، ہنر اگر آتا ہے تو دوسروں کو سکھائے، اگر اس کے پاس کسب حلال کا مال اکٹھا ہے تو وہ اسے غریب لوگوں کی مدد میں لگا دے۔ اشارتاً یہ کہا گیا کہ اگر تم نے بھی ناشکری کی تو تم بھی اسی آبادی کی طرح نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ حلال اور طیب کے استعمال کی ہدایت کی، حرام چیزوں کو واضح کر دیا، جس کا ذکر اللہ نے جا بجا قرآن میں فرمایا ہے۔ اس پارہ کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ آیت نمبر 120 میں، بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش، صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اہل مکہ کی طرف چونکہ روئے سخن تھا، مکہ کو حضرت ابراہیم سے خاص مناسبت ہے، کعبہ انہی کی تعمیر کردہ ہے، انہی کی دعاؤں کا طفیل ہے کہ اس بے آب و گیا سرزمین میں اللہ نے رزق کی فراوانی کی ہے، دنیا بھر سے رزق کھنچ کر اس طرف آتا ہے، وہاں پر ہر چیز موجود ہے۔ پھر اہل مکہ حضرت ابراہیم سے عقیدت اور محبت کا دم بھی بھرتے تھے۔ جاہلیت کی زندگی بسر کرنے والے کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے مذہب اور مسلک پر ہیں، اس لیے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ پھر چونکہ وہاں کچھ عیسائی بھی تھے، اس لیے ہفتے کا ذکر بھی کیا گیا، جو کہ ہم سورہ اعراف میں بھی پہلے پڑھ چکے۔ پھر کہا گیا کہ تمہارے سارے اختلافات اور دین میں ان ساری تفریقوں کا قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ دعوت دین و تبلیغ کے اصول بتائے گئے ہیں، حکمت، عمدہ نصیحت، بہتر طریقے سے بحث کو اپنا کر تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا جا سکتا ہے، اسی طرح مفید نتائج ہمیں حاصل ہو سکیں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور کے توسط سے ہم مسلمانوں کو صبر، تقویٰ اور اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ہمارا
سب سے بڑا ہتھیار، یہ ہمارا سب سے بڑا زیور ہونا چاہیے۔ مسلمان اگر صابر رہے، متقی رہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے رہے تو دنیا کی کوئی بھی قوت و طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی پیاری کلمات، ان آیات، ان پیاری سورہ مبارکہ کو ہماری زندگیوں کے اندر ایسے اتار دے گویا جو رب نے اس میں ہمیں حکم دیا اس کو ہم سمجھ جائیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دیں۔ رب العزت ہمارا شامل حال ہو، اللہ پاک ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔